یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود باقاعدہ گھڑا کہہ لیں کہ ایک آدمی جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے وہ پوری امت کا ہادی، رہبر، رہنما، امام، پیشوا اور پوری امت کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور اصل میں اسی شبے کو ہی جو اہل مکہ اور قریشی مکہ کا شبہ تھا اسی کو ہی انہوں نے پالش کر کے جدید انداز میں آج جو ہے ملحدین اور لبرل نے پیش کر دیا کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اس وقت ابھی تک تورات اور انجیل کا عربی میں ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا۔ شیخ، گزشتہ آسمانی کتب اور قرآن کریم کے اندر کس قدر موافقت اور مخالفت ہے جس بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے اندر روزوں کا ذکر ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو حکم دیا گیا ایسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے وقت دیا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، حیاک اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ جس کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو ملحدین ہیں ان کے شبہات، اور شیخ صاحب سے جانیں گے ان کے جوابات۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ملحدین کے قرآن سے متعلق کیا شبہات ہیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ شیخ صاحب، جو ملحدین ہیں یا سیکولر طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے یا مستشرقین ہیں، وہ مختلف طرح سے اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود باقاعدہ گھڑا کہہ لیں تخلیق کیا، اس کو ایجاد کیا، اور جو یہود و نصارہ ہیں ان سے لیا، ان سے مدد لے کر باقاعدہ قرآن تیار کر دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ ان کے اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم بلا ریب اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتب میں سے سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام پر اتاری، اور یہ کتاب باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اور قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے جو معجزہ ہے، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، ایسے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ کے طور پہ عطا کیا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، اور اس سے مختلف ادوار میں امتیں اور نسلیں اور خاندان اور رشد و ہدایت جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور قرآن کریم، اس کا اعجاز اس کے حروف کے اندر ہے، اس کی آیات کے اندر ہے، اس کے معانی کے اندر ہے، اس کے اسلوب کے اندر ہے، ہر اعتبار سے قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ قرآن خود بنایا ہے، اور یہ یا تو کچھ چیزیں جو ہے وہ سابقہ کتابوں سے لی گئی ہیں، تورات سے، انجیل سے، زبور سے، اور جو دیگر صحیفے ہیں ان سے، اور کچھ ایسی معلومات ہیں جو بحیرہ جو ایک راہب تھا یہودی، اس سے نبی کریم علیہ السلام نے جب شام گئے تو وہاں سے لیں، اور کچھ ورقہ بن نوفل سے آپ نے عیسائیت سے متعلق چیزیں لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک لوہار کی طرف اور مختلف لوگوں کی طرف جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ لوگوں نے کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو قرآن کریم کے اندر معلومات ہیں یہ اصل میں ان لوگوں سے لی ہیں، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ اور یہ جو شبہ ملحدین اور لبرل طبقہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اصل میں یہ شبہ قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے۔ قدیم جو ہے وہ یہ نوعیت کے اعتبار سے ہے، اور جدید موضوع کے اعتبار سے ہے۔ اور اصل میں یہ شبہ جو ہے یہ یا اشکال یا اعتراض یہ مشرکین مکہ اور جو قریش مکہ تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر کیا تھا اس وقت کہ جب وہ قرآن کریم کی کوئی مثل نہ لا سکے، قرآن کریم کی طرح کی کوئی ایک صورت نہ لا سکے، تو جیسے انسان مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور ہونے کے بعد وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تو اس وقت انہوں نے پھر یہ باتیں کرنا شروع کر دیں
کبھی کہتے کہ اسے فلاں سکھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ فلاں سے سیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ یقولون کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ اسے ایک انسان سکھاتا ہے یہ قرآن، یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے جو اسے سکھاتا ہے۔ اور اس کا انہوں نے نام بھی لیا، کہتے ہیں جی فلاں آدمی جو ہے وہ انہیں سکھاتا ہے، جو کہ غیر عربی تھا، اس کی طرف نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں قرآن کی، اس کی زبان عجمی ہے، غیر عربی ہے، اور قرآن کریم وہذا لسان عربی مبین، اور یہ فصیح و بلیغ اور واضح عربی زبان ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غیر عربی ہو کر اس طرح بہترین اسلوب سے فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام بنا کر جو ہے وہ محمد کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ سکھا دے، اور وہ آ کر اہل مکہ کو چیلنج کر دیں جو کہ خود فصحاء اور بلغاء ہیں عرب کے، یعنی فصاحت و بلاغت میں ان کی مثالیں جو ہے وہ پیش کی جاتی تھیں، اصل عرب تھے، ان کو چیلنج کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک اجمی کی کلام سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے اس اعتراض کا رد کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں قرآن کی وہ اجمی ہے، غیر عربی ہے، اور یہ قرآن واضح فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور ایک غیر اجمی فصیح عربی اس انداز میں کیسے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو جو بذات خود عربی ہیں ان کو سکھا سکتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی اس کی کلام کو لا کے بطور چیلنج کے اہل مکہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے نبی ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت لا کے دکھا دو، اور جتنے بھی ہیں غیر اللہ کے علاوہ تم سب کو بلا کے اکٹھا کر کے ان سے تعامل لے لو، سارے دنیا کے فصحاء بلغاء اور سب اکٹھے کر لو، اس کی ایک صورت تو لا کے دکھاؤ۔ تو ہوا یہ کہ جب ان سے ایک صورت بھی نہ بن سکی قرآن کریم کی، جو سب سے چھوٹی صورت اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو حواس باختہ ہو کر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو بحیرہ راہب سے سیکھا ہے، یہ تو فلاں سے سیکھا ہے، یہ تو فلاں سے سیکھا ہے، اور اصل میں اسی شبے کو ہی جو اہل مکہ اور قریشی مکہ کا شبہ تھا اسی کو ہی انہوں نے پالش کر کے جدید انداز میں آج جو ہے ملحدین اور لبرل نے پیش کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ در حقیقت سابقہ جو کتب ہیں تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، اور یہ اصل میں ان سے لی گئی چیزیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی طرف جو نسبت کی جاتی کہ آپ نے بحیرہ جو راہب تھا اس سے آپ نے کچھ کلام لی ہے جو سابقہ امتوں سے متعلق ہے یا شریعتوں سے متعلق ہے، تو نبی کریم علیہ السلام جب شام گئے تو اس وقت آپ بہت کم عمر تھے، اب اس وقت تو ابھی نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت ملی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اس وقت ابھی تک تورات اور انجیل کا عربی میں ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان جو ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے، آپ عربی بولنے والے تھے، نبی کریم علیہ السلام عربی بولنے والے تھے۔ اور جس وقت ان لوگوں نے اہل مکہ نے دعویٰ کیا یا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت تو تورات کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا، نہ انجیل کا، نہ تو کتاب مقدس جو بائبل ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا عربی زبان میں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ 720 کے بعد جا کے ہوا ہے، 720 میلادی عیسوی کے بعد جا کے ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ غیر عربی کتاب سے جو ہے وہ معلومات لیں، اور اس وقت اس کی عربی میں منتقل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امی نبی مبعوث کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی کا معنی ہے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا امی ہونا یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ ایک آدمی جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے وہ پوری امت کا ہادی، رہبر، رہنما، امام، پیشوا اور پوری امت کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو اہل مکہ نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا یہ خود جا کے کتابوں سے پڑھ کے لے آتا ہے، یہ لکھ کے لے آتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ سیکھ کے آتا ہے، یہ سیکھ کر آتا ہے، فلاں اس کو سکھاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام امی تھے، ایک امی آدمی کیسے سابقہ کتب سے معلومات لے سکتا ہے؟ اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معاہدہ کرنے لگے اہل مکہ سے
صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جانے لگا تو آپ نے لکھا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا اسی پہ تو ہمارا اختلاف ہے. اہل مکہ نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے, اس کو ختم کرو معاہدے میں سے. تو نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی اس کو مٹا دو. علی نے کہا اللہ کے رسول میں تو جرت نہیں کر سکتا یہ کہ میں رسول اللہ کا لفظ. آپ نے کہا مجھے میرا ہاتھ رکھو وہاں وہ کہاں لکھا ہو محمد رسول اللہ, یعنی آپ تو یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے محمد رسول اللہ. اور یہ اعجاز ہے اصل میں. ہمارے بعض جاہل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی توہین ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو کہیں کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. نبی کریم علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر ایک نہیں کئی دلائل ہیں. ان میں سے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور یہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی مبعوث ہوگا وہ امی ہوگا. جو آخری نبی یعنی مسلمانوں کے پاس تو درکنار یہ جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ نبی آخری جو مبعوث ہوگا وہ نبی امی ہوگا. اور امی کا مطلب عربی زبان میں یہی ہے کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو اس کے باوجود جو ہے اللہ کے نبی کائنات کے پیشوا, امام, رہبر اور تمام علوم و فنون کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ مہارت رکھنے والے تھے. جتنے بھی دینی علوم ہیں اور آپ نے امت کی رہنمائی کی ہے. طب کے اندر آپ نے رہنمائی کی ہے, مالی معاملات کے اندر رہنمائی کی ہے, اخلاقیات کے اندر آپ نے رہنمائی کی ہے, عبادات کے اندر آپ نے رہنمائی کی ہے. ہر شعبہ جو ہے وہ زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کے اندر آپ نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے. شیخ صاحب جس طرح آپ نے یہ بات کی, بعض ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کا یہ اعجاز ہے کہ وہ شروع میں تو امی تھے لیکن بعد میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. جس طرح باقاعدہ وہ مختلف جو سردار ہوتے تھے ان کو خط لکھتے تھے اور اپنی مہر جو لگا کے باقاعدہ ان کی طرف بھیجتے تھے قاصد. تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا انہوں نے سیکھ لیا تھا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس سے استدلال کیا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات سے جو کچھ دیر قبل جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے کر آؤ, میں تمہارے لیے کچھ وصیت نامہ لکھوا دوں جس کے بعد تم اختلاف نہ کر سکو. تو اس میں ہے اکتب لکم کتاباً, اس میں ہے اکتب لکم کتاباً, تمہارے لیے ایک ایسی کتاب یا ایک ایسا خط لکھوں یا پیغام لکھوں جس کے بعد تم اختلاف نہ کر سکو. کہتے ہیں جی اس حدیث کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہیں لکھ کر دوں. تو دیکھیے جس کی کلام ہوتی ہے یا جو خط لکھواتا ہے اسی کی ہی طرف خط کی نسبت ہوتی ہے, اسی کی طرف ہی کلام کی نسبت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اور یہ کب کا ہے؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ فتح مکہ سے قبل کا ہے, اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے آخری جو سال ہیں ان کا واقعہ ہے. تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کو مٹاؤ. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کیا اور مٹایا. تو باقی رہا کہ جو کاغذ قلم لانے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, اور بلکہ اس کے بارے میں باقاعدہ کاتبین وحی موجود ہیں, یعنی کاتبین وحی صحابہ کرام تھے, جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں, کئی اور صحابہ کرام ہیں جو کاتبین وحی تھے نبی کریم علیہ السلام کے. اور بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خطوط لکھا کرتے تھے, اور بھی بہت سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ خط لکھوایا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے قبل کہا تھا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ, میں تمہیں وصیت نامہ لکھوا دوں یا کچھ لکھوا دوں جس کے بعد تم اختلاف نہ کر سکو, حضرت علی کو آپ نے کہا تھا لے کر آئیں. جیسے کہ پہلے ہم اس پر ایک پروگرام کر چکے ہیں باقاعدہ حدیث کرتاس کے حوالے سے, تو اس کے اندر یہ ہم نے ان اشکالات کا جو ہے وہ جواب دیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا اکتب لکم کتاباً, تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دوں جس کے بعد تم اختلاف نہ کر سکو, مطلب لکھوا دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام بلکہ واضح صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ خط لکھوایا کرتے تھے نہ کہ آپ لکھا کرتے تھے. لیکن اکتب کا مطلب عربی زبان کے اندر یہ نہیں کہ میں ہی لکھوں, بلکہ بسا اوقات لکھوانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے یہ فلاں آدمی کی کلام, اب مثلا اقبال کی کلام ہے, آپ لکھتے ہیں اور آپ کیا نیچے اپنا نام لکھیں گے؟ اگر اقبال کے اشعار آپ ان کے لکھتے ہیں ان کی کلیات میں سے لے کر کچھ, تو آپ نیچے اقبال لکھیں گے نا, آپ نیچے یہ تو نہیں لکھیں گے جی یہ بشارت صاحب کی کلام ہے. تو جس کی کلام ہوتی ہے اسی کی طرح منسوب ہوتی ہے, جس کا خط ہوتا ہے اسی کی طرح منسوب ہوتا ہے. تو خط اللہ کے نبی لکھواتے تھے, اس وجہ سے نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے من محمد ابن عبداللہ, کہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الا نجاشی الا قیصر الا قسرا, اس طرح کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام خط لکھواتے تھے. اور اس کے بعد میں آپ مہر لگاتے تھے, اور مہر آپ جو ہے وہ اس کے بعد لگاتے تھے. شیخ گزشتہ آسمانی کتب اور قرآن کریم کے اندر
کس قدر موافقت اور مخالفت ہے جس بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر بعض مسائل میں جو احکام اور مسائل ہیں متشابہ موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں. مثلاً قصاص کے حوالے سے جو تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس طرح روزوں کی فرضیت کے حوالے سے جو مبادیات ہیں، توحید ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی اصول ہے، یہ تمام انبیاء کے مشترک ہیں. مثلا کلمہ توحید ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں مثلا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس کے اندر روزوں کا ذکر ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو حکم دیا گیا ایسے تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں، جو واقعات ہیں، تورات اور انجیل اور قرآن کریم کا آپس میں جو مشترک مسائل ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. مثلاً قرآن کریم کی آیات کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 6236 سے زائد ہے تقریباً، یعنی ایک اندازے کے مطابق چونکہ آیات کی تعداد کے اندر اختلاف ہے تو 6236 قرآن کریم کی آیات میں سے جو متشابہ احکام اور آیات یا مسائل اور الفاظ ہیں وہ صرف 100 ہیں. کس کے ساتھ؟ دیگر کتب کے ساتھ، یعنی تورات اور انجیل کے ساتھ. کتاب آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کتاب مقدس جس کو کہتے ہیں وہ اہل کتاب، یعنی بائبل. تو بائبل کے اندر جو الفاظ یا احکام اور مسائل استعمال ہوئے ہیں، آیات آپ کہہ سکتے ہیں، ان سب کو الفاظ کو اگر ملایا جائے توحید کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو 6236 آیات میں سے صرف 100 آیات ایسی ہیں جن کا جو الفاظ ہیں یا ان کے معنی جو ہیں وہ تقریباً گزشتہ کتب کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 6200 سے زائد آیات میں سے صرف 100 آیات جو ہیں وہ گزشتہ کتب کے الفاظ اور معنی کے ساتھ اگر وہ آیات ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کتابوں سے نہیں لی گئی، یہ ان کتابوں سے قرآن کریم یہ کتاب نہیں لی گئی. اور جو فرق ہے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے کتنا فرق ہے. اور دوسرا ایک اور اعتبار سے جو فرق کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ کتابوں سے لیا گیا ہے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بے شمار بیان ہوئے ہیں، لا تعداد بیان ہوئے ہیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ذکر کیا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم بائبل کے اندر چلے جائیں تو بائبل کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کو گالی دی گئی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بری صفات سے موصوف کیا گیا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو فقیر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے اندر ایک دن ریسٹ کرتا ہے. اس طرح کے کفریہ جملے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیے گئے. اور اسی طرح یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بہت کم استعمال ہوئے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید وہاں بہت کم استعمال ہوئی. اور بائبل کے اندر جو ہے عقیدہ تثلیث موجود ہے، عقیدہ تثلیث موجود ہے، جبکہ قرآن کریم اس کے برعکس عقیدہ ہمیں دیتا ہے، اور وہ عقیدہ توحید ہے، قل هو اللہ احد والا عقیدہ ہے. اس کے اندر ان کے عقیدہ تثلیث کی جو 3 معبودوں کا ان کے اندر تصور موجود ہے، جو کہ اب، ابن اور جو ہے روح القدس والا، اس کی تردید ہوتی ہے سورہ اخلاص کے اندر. اور اسی طرح انبیاء کے بارے میں اگر آپ بائبل کو کھولیں تو انبیاء کی توہین کی گئی ہے بائبل کے اندر. انبیاء علیہ السلام کو بری صفات سے موصوف کیا گیا ہے. ایک نبی کے بارے میں یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے جو ہے وہ نعوذ باللہ بدکاری کی. اور اس طرح بعض انبیاء کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ شراب پی لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ فلاں کام کرتے تھے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ بری صفات سے موصوف کیا گیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جس مذہب کے اندر یا جس کتاب کے اندر جو کہ تحریف شدہ ہے، یقیناً تحریف شدہ ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ جو انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر داخل کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا بائبل میں، بلکہ یہ ان انسانوں نے یا عیسائیوں نے بعد میں داخل کیا ہے، تحریف کی ہے، جس بنیاد پر یہ باقاعدہ تحریف ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور باقاعدہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں تورات اور انجیل کے اندر جو تحریف ہوئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد ہوگی ہے. یعنی یہی تو بات ہے کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. لیکن وہ تورات اور انجیل کے اندر کوئی ایسی نصوص دکھائیں گے جن کے اندر یہ ہو کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کچھ سال بعد ہی جو ہے وہ تورات تو ضائع ہوگی تھی، انجیل تو ضائع ہوگی تھی. انجیل کو تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف لکھ کر منسوب کر دیا گیا.
اور اگر انہوں نے کوئی لکھے بھی تھے کچھ آیات یا اس کے متعلق چیزیں جو ہیں، اور ان کم لکھی چیزوں کے اندر کچھ انہوں نے اور اپنی طرف سے لکھ کر ڈال دیں. اسی طرح ہی تورات کے ساتھ ہوا ہے. تو تورات اور انجیل اور یہ جو کچھ صحیفے ہیں یا کچھ جو ہے وہ اسفار ہیں، ان کو ملا کر بائبل بنائی گئی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تحریف شدہ ہیں. مجھے بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اگر ان سے معلومات لی ہوتی تو ان میں سے کوئی ایسی معلومات بھی تو ہوتی. جبکہ قرآن کریم جو ہمیں معلومات دیتا ہے وہ معلومات حقائق کے مطابق ہیں، وہ معلومات عقیدے اور فطرت کے مطابق ہیں، عقل بھی ان معلومات کو مانتی ہے. جبکہ تورات اور انجیل کے اندر ایسی معلومات ہیں جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. تو اس اعتبار سے بعض مسائل کے اندر جو قرآن اور تورات اور انجیل بائبل کے احکام اور مسائل ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تشبیہ پائی جاتی ہے، یعنی مقاربت ہے اور مشابہت ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں جو قرآن شرعی احکام لے کر آتا ہے اور جو قرآن کریم نے ایک ضابطۂ حیات دیا ہے وہ بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اور اگر کسی بعض احکام میں قرآن کی تورات اور انجیل کے ساتھ مشابہت ہوتی بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے آسمانی ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کتاب کے آسمانی ہونے کی دلیل ہے کہ ساری آسمانی کتابیں ایک چیز کی تائید کر رہی ہیں. ساری آسمانی کتابیں ایک چیز کی تائید کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو سب میں مشترک پائی جا رہی ہے، اور یہ مشترک چیز کا پایا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمایا ہے. شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جمہوری نظام کے اندر باقاعدہ قوانین بنائے جاتے ہیں پہلے، اور پھر جب ترقی ہوتی ہے یا نظام کے اندر اس جو قانون بنایا ہوتا ہے اس کی صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو پاتا، وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی، تو پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور نیا قانون بنا دیا جاتا ہے. کیا یہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ تھا یا سلسلہ ہے؟ یہ اصل میں اس اعتبار سے ہے کہ جو انسانی قوانین ہیں نا وہ انسان وضع کرتے ہیں، اور انسانی عقلیں ناقص ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام کے اندر قوانین دیے ہیں وہ اللہ نے وضع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے، شارع اللہ ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. وہ جامع اور مانع ہیں، اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کارآمد ہیں. یعنی وہ کسی خاص وقت کے ساتھ خاص نہیں، خاص زمانے کے ساتھ خاص نہیں، علاقے کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ عام ہیں. وہ ہر وقت، ہر طرح کے لوگ، ہر علاقے اور ہر قسم کے مسائل کے لیے کارآمد ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ حل موجود ہے. تو شریعت جو ہے، قرآن دین اسلام جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین بنائے ہوئے ہیں نا. اس وجہ سے وہ جو قوانین وضعی ہوتے ہیں، جو مخلوق بناتی ہے، وہ عقل سے بناتے ہیں، اور عقل ناقص ہے، اس وجہ سے ان میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری شریعت کامل ہے اور اکمل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کے اندر کبھی کمی نہیں ہو سکتی کوئی کسی طرح کی. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقی نازل فرمائے، مزید برکتوں اور رحمتوں سے نوازے آپ کو. ہم انشاءاللہ آپ سے وقت لیتے رہیں گے. آمین، حیاک اللہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے ہماری رہنمائی کی. اگر آپ کے کسی قسم کے سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.